نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بابرکت تقریب سعید انجمن اسلامیہ ملتان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ انجمن اسلامیہ ملتان قیام پاکستان سے پہلے جشن عید میلاد النبی کی تقاریب کا اہتمام کرتی چلی آ رہی ہے، اور انجمن اسلامیہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ مدینۃ الاولیاء شہر ملتان میں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، جس میں علمدار کالج، ولایت حسین کالج، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، کنڈر گارٹن کالج اور نشتر کالج کی زمین وقف کرنا اور گرد و نواح میں ایجوکیشنل اداروں کا قیام جو ہے انجمن اسلامیہ کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہر ملتان کے گیلانی صاحبان نے جہاں ایجوکیشنل خدمات انجام دی ہیں، اور یہ عمل قیام پاکستان سے پہلے چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نمایاں ہیں۔ اس لحاظ سے کہ سید یوسف رضا گیلانی سپیکر بھی رہے، پرائم منسٹر بھی رہے، آج کل سینٹ کے چیئرمین ہیں اور دوسرے دیگر کئی عہدوں پر فائز رہے، اور اس وقت ان کے چاروں بیٹے جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں۔ اور میں ابھی بات کر رہا تھا سائیں احمد مجتبیٰ گیلانی سے، آپ کے بھائی ہیں سید یوسف رضا گیلانی کے، کہ یہ ایک کریڈٹ جو ہے یہ اس خانوادے کو جاتا ہے کہ میرے خیال میں، میری تحقیق کے مطابق جو ہے یہ ورلڈ میں یہ واحد گھرانہ ہے جن کے ہاں 5 جو ہیں بیک وقت پارلیمنٹیرین ہیں۔ آپ کے ساتھ درمیان میں تشریف فرما ہیں سید ابو الحسن گیلانی، جو کہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین ہیں، اور حضرت موسیٰ پاک شہید قطب شہر ملتان ہی نہیں، یہ قطب ہیں اس عہد کے، اور اپنے روضے میں تصرف فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک واحد مثال ہے کہ اولین محدث جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ گزرے ہیں، وہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید کے شاگردوں میں سے ہیں، آپ کے مریدین میں سے ہیں، اور یہ بھی ایک واحد مثال ہے۔ دوسرا، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا 2 قومی نظریہ کے حوالے سے کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں حوالہ آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے دربار میں اولین جو آواز حق بلند کرنے والے ہیں وہ سید موسیٰ پاک شہید ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا، آپ کو عہدہ ملا ہوا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا وہیں اذان دیتے اور وہیں جماعت کراتے تھے، اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر روکے کہ آپ عہدے دار ہیں اور عہدے دار ہو کر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو 2 قومی نظریے کا سب سے پہلے تصور دینے والے جو ہیں یہ بھی حضرت موسیٰ، سید موسیٰ پاک شہید ہیں۔ آپ بنفس نفیس آج ان کے سجادہ نشین جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سید تنویر الحسن گیلانی
انجمن اسلامیہ کے صدر ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے گیلانی خانوادے میں کہ جو یہ ایک روٹیٹ کرتا ہے عہدہ، اور اس وقت تو اس کے صدر جو ہیں وہ سید تنویر الحسن گیلانی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے صاحبزادے کا کہ وہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ تشریف عامر رضا جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں، خلیفہ محمد بخش کا اور مظہر سائیں جو انجمن اسلامیہ چلاتے ہیں، اور سید ابو الحسن سائیں کے صاحبزادے ہیں ارتضیٰ، بہت محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہ جو تلاوت کلام مجید فرماتے ہیں یہ قاری محمد شریف، اس کے بعد جو ہے کنڈکٹ کرتے ہیں مظہر سائیں، یہ آفتاب میں ہیں، یہ ویسے بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ قاری صاحب آپ تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام درگاہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین مخدوم سید ابو الحسن گیلانی صاحب، ہمارے انتہائی ہر دل عزیز جناب مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی سابق MP اور سید عامر گیلانی جنرل سیکرٹری انجمن اسلامیہ، چودھری خالد محمود صاحب، خلیفہ محمد بخش صاحب، اور خاص طور پہ اہل علاقہ، میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی صاحب کی جانب سے اور تمام اکابرین اور انجمن اسلامیہ کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جشن عید میلاد النبی کی تیاریوں کے سلسلے میں نہ صرف اپنا حصہ ڈالا بلکہ ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی جشن عید میلاد النبی کی تیاریوں کے سلسلے میں اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ انجمن اسلامیہ کے بارے میں ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب نے، وہ خود اسکالر ہیں، وہ خود محقق ہیں اور خود تاریخ دان ہیں، میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ قیام پاکستان سے قبل ملتان میں جب تعلیم کا فقدان تھا تو گیلانی خاندان انجمن اسلامیہ نے سب سے پہلے اسلامیہ ہائی اسکول عام خاص باغ کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد 4 بڑے سکول بنائے، گرلز سکول بنایا، گرلز کالج بنایا، جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ولایت حسین اسلامیہ کالج، علمدار حسین اسلامیہ کالج، اسلامیہ گرلز ہائی اسکول، اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملتان کے لوگ لا کی تعلیم کے لیے لاہور جایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو یاد ہوگا، تو اس وقت بڑی ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ کسی طرح ملتان میں لاء کالج بنایا جائے۔ اس وقت بلڈنگ نہیں تھی۔ ولایت حسین اسلامیہ کالج کی جو اپر سٹوری تھی اس میں نائٹ کلاسز لاء کالج کی شروع کی گئیں اور اسلامیہ لاء کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جی ماشاءاللہ جی، تو مطلب وہاں وہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، اور پھر اس کے لیے عمارت بھی دی، لیکن یونیورسٹی والوں نے اس کی جگہ یہاں نہ بنائی، اب وہ یونیورسٹی کے اندر جگہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً علی گڑھ
کالج کی بنیاد رکھی تھی، لیکن گیلانی خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے بنائے، نشتر کے لیے زمین دی۔ اگر یہ زمین نہ دی جاتی تو نشتر شاید کہیں اور بن جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائق تحسین ہیں سارے معاملات۔ تلاوت کلام پاک ہو چکی ہے، میں نعت کے چند اشعار پیش کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کو مائک دوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ان کے دربار۔ اور کشتی نوح میں، نار نمرود میں، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا ان کے دربار۔ اور یہ سکندر بھی ہے شاہ جن و بشر، یہ سکندر بھی ہے شاہ جن و بشر، لیکن نعتوں کا نذرانہ مختصر، آپ کی محفل پاک میں یا نبی، آپ کی محفل پاک میں یا نبی، آج پھر بحر عرض و سلام آ گیا ان کے دربار۔ اور بزم کونین ساری سجائی گئی، بزم کونین ساری سجائی گئی، عرش کی چھت زمیں کی صفیں بچھ گئیں، عرش کی چھت زمیں کی صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا ان کے دربار۔ میں ملتمس ہوں حافظ شہباز قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ بس یہی نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی،
پر قبر کا خوف نہ رکھ نہ اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ حضرات محترم، آج کی تقریب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتایا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلے میں انجمن اسلامیہ کے ارکان کی موجودگی میں یہ اجلاس ہے، یہ ایک تقریب ہے، اور اس میں سابق وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھائی سابق رکن صوبائی اسمبلی جناب احمد مشتبہ گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ چند الفاظ ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں مکس نیوز کا، ویس صاحب کا، ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا اور ہمارے مخدوم ابوالحسن گیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک شہید سید عامر حسن گیلانی صاحب، ارتضیٰ گیلانی صاحب، ملک شہزاد صاحب اور ایم ڈی اے سوسائٹی کے تمام اکابرین جن کا میں صدق کے دل سے عزت کرتا ہوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی یہ بابرکت تقریب جس کا اہتمام ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب نے کیا ہے، انجمن اسلامیہ ملتان کے حوالے سے، میں ان کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج چونکہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں اس ماہ مقدسہ اور برکت والا مہینہ، تو میں تمام اکابرین کو، اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماتھے کا جومر ہیں اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ آج ہم تمام مل کر ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے وہ ہمارے لیے مشر راہ ہیں اور ہمیں ان کی ذات پہ فخر ہے۔ جہاں انہوں نے اپنے فرمودات اور احکامات پیش کیے، وہاں 4 چیزوں پہ انہوں نے بہت زور دیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، اپنے اخلاق بلند رکھو، اور آخر میں انہوں نے فرمایا کہ حق حلال کی کمائی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، باشمول میرے، اگر ان 4 چیزوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہاں بھی نجات ہے اور آگے جا کر بھی نجات ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انجمن اسلامیہ ملتان جو ہے وہ بڑی محنت سے، بڑی تگ و دو سے اور بڑی جان فشانی سے
یہ انجمن اسلامیہ مرز وجود میں آئی، اس میں گیلانی خاندان نے، جس میں میرے والد مخدوم علمدار حسین گیلانی، سجادہ نشین مخدوم شوکت حسین گیلانی صاحب، مخدوم فیض مصطفیٰ گیلانی صاحب اور دیگر گیلانی صاحبان نے اس میں کافی محنت کی ہے اور اس کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کی محفل جو ہے وہ خوشی کا سماں ہے، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول جب آپ انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام کنڈن گارڈن اسکول میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے جلوس کی شکل میں آپ سارے ملتان میں سے گزریں گے، تو وہ ہمارا جو نسب و لین ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں پختگی آئے گی، اور انشاءاللہ یہ جلوس جو ہے اپنا ملتان سے ہوتا ہوا پھر انجمن اسلامیہ میں آ کر اختتام پر پذیر ہوگا۔ تو میری گزارش ہوگی کہ آپ تمام دوست جو یہاں موجود بیٹھے ہیں، اس دن آپ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر اور اس جلوس میں شامل ہوں گے، تاکہ جو قوتیں عمل پیرا ہیں ہمارے خلاف ان کو بھی سمجھ آئے کہ آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں اور کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں مجھ پہ واجب ہے کہ میں تہہ دل سے مکس کا، ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا، اپنے بھائی وینس صاحب کا دل کی عطا کریں اسے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں، اور خاص طور پہ مخدوم ابوالحسن گیلانی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آج عامر حسن گیلانی صاحب تنویر الحسن گیلانی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آخر میں مجھ پہ واجب ہے کہ میں تہہ دل سے فرداً آپ کا شکریہ ادا کروں، اور ان اشعار سے میں اجازت چاہوں گا۔ چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے، بجھے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے، کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جدا جگ تے نہ کوئی او پتر بھی پلدے ویکھے، او دی رحمت نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تو پتھر گلدے ویکھے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز سے مخدوم سید احمد مشتبہ گیلانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ انہوں نے انجمن اسلامیہ کی خدمات کے حوالے سے بھی بات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہمیں جشن عید میلاد النبی منانے کے سلسلے میں سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ میں ملتمس ہوں اپنے بھائی جناب اسد ممتاز صاحب سے، آپ چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ آفتاب کے، آپ انجمن اسلامیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں اظہار خیال فرمائیں گے۔ محترم ذی وقار مخدوم ابوالحسن گیلانی صاحب، مخدوم مجتبیٰ گیلانی صاحب، مخدوم سید عامر گیلانی صاحب، مخدوم ارتضیٰ گیلانی صاحب، بھائی مظہر جاوید صاحب، اکمل وینس بھائی، اور آج کے ہمارے میزبان عالی مقام محترم جناب پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب، آج کی اس محفل کے انعقاد پر میں جناب محترم آزاد صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جیسا مخدوم صاحب فرما رہے تھے کہ ایسی بابرکت محفل میں
ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہم بلائے جاتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، بلائے گئے ہیں، اور آج جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے، اور یہ خوبصورت جو ہمارا جلوس ہے اس کی تیاریوں کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم حقیر ترین، ہم ان کے غلام، ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں اور ان کی شان کیا بڑھا سکتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ تعالیٰ خود جن کی شان بلند فرمائے، وہ خالق کائنات خود جن پر درود و سلام بھیجے، ان کے سامنے ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت۔ تو یہ مقام شکر ہے، اور مبارکباد اس بات پر دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے بھی بھیج رہے ہیں، اور الحمدللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریوں میں بھی ہمارا الحمدللہ ہم اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی پذیرائی کی جائے انجمن اسلامیہ کی، اس کے جو معتمدین ہیں، اس کے جو بانیان رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج یہ جو تناور درخت بن چکا ہے جس کے سائے میں ہم سب بیٹھے ہیں، الحمدللہ آج یہ ہراول دستہ اور اب ایک تیسری نسل اس کی قیادت کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح تا قیامت جاری اور ساری انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ان کے نام نامی نے تا قیامت بھی اور قیامت کے دن بھی الحمدللہ انہی کے نام کے چرچے ہونے ہیں ہر طرف۔ تو میں بار دیگر آپ سب حضرات کا اور خاص طور پہ انجمن اسلامیہ کے اپنے سارے سینئر قائدین کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے یہاں اکٹھے ہوئے اس خوبصورت محفل کو سجایا، اور مجھ عاجز کو بھی گناہگار کو بھی یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اور درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ایسی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ بڑی عظیم نسبتوں والی اور بڑی شان و شوکت والی محفل ہے، اور اس ہستی کے ذکر سے مزین ہے، اور اس ہستی کی آمد باسعادت کی خوشی میں سجائی گئی ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے کارخانہ قدرت سجایا اور بساط ہستی بچھائی۔ حضرات گرامی، آپ دیکھیے اس کی نسبت کتنی عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ماہ مبارک، اس کے اعلان ہوتے ہی کیسے رونقیں بڑھ جاتی ہیں، کیسے ہر طرف خوشیاں اور خوشبوئیں بکھرتی نظر آتی ہیں۔ اور ہو کیوں نہ کہ جب اللہ پاک نے باعث تخلیق کائنات ہی اپنے محبوب کو قرار دے دیا، اور پھر یہ دیکھیے کہ آج کے مہمان جو انجمن اسلامیہ کے کارواں کے عظیم مہمان ہیں، ان کی پھر نسبت دیکھیے اس عظیم ہستی سے ہے، اس عظیم صوفی آستانہ سے ہے کہ جس سے عمر بھر اطاعت الہی، عشق مصطفیٰ اور خدمت انسانیت کا درس عام ہوا، اور یہ اسی عظیم خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، ان کی اعلیٰ اقدار و روایات کے امین ہیں جناب مخدوم سید ابو الحسن گیلانی صاحب، جناب مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی صاحب، جناب مخدوم محمد عامر گیلانی صاحب، اور مخدوم زادہ محمد ارتضیٰ گیلانی صاحب۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو آستانے ہیں، ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام ہمیشہ عشق اور محبت کا ہے، اور ان آستانوں سے ہمیشہ محبت اور امن کے ہی چشمے پھوٹے ہیں، اور یہ جو انجمن اسلامیہ کا کارواں ہے، یہ بھی انہی عظیم اقدار کا،
علم بردار ہے، اسی عظیم سفر کا تسلسل ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب قائدین کو جو کہ اس نسبت کے عظیم جلوس کے میزبان ہوتے ہیں اور منتظمین ہوتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مکس نیوز کی جانب سے، روزنامہ بدلتا زمانہ کی جانب سے، اور خاص طور پہ اپنے برادر اکبر اور ہمارے مکس نیوز کے عالمی شہرت کے حامل پروگرام نمود سحر کے میزبان اور بہت ہی نامور مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کہ انہوں نے اس عظیم نشست کی میزبانی کی سعادت حاصل کی۔ اپنے استاد محترم جناب مظہر جاوید صاحب جو کہ اس خوبصورت اور مبارک جو یہ تسلسل ہے، یہ جو نورانی گھڑیوں میں یہ جو اپنا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سینئر روزنامہ آفتاب کے چیف ایڈیٹر جناب اسد ممتاز صاحب، ان کو دیکھ کے ان کی سرپرستی میں ہم نے سیکھا ہے، ان سے تعلیم بھی حاصل کی ہے اور وہ ہماری تربیت کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ اور آپ سب خوش نصیب شرکائے محفل، خلیفہ محمد بخش صاحب یہ بھی سفیر محبت ہیں اور خاندان گیلانیہ کے بہت خوبصورت نشانی ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور آپ تمام احباب، میں کس مہربان کا نام لوں، جناب خالد صاحب سے لے کے اور جتنے بھی مہربان اس خوبصورت سوسائٹی کے یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب کی ایک خوبصورت نعت ہے کہ جب تیری چشم عنایت سے گزر جاتے ہیں، چمن دہر کے پھول اور نکھر جاتے ہیں، درد ہستی کا مداوا ہے تیرا ذکر جمیل، وقت کے زخم تیرے نام سے بھر جاتے ہیں، اور کیا ٹھکانہ ہے تیرے ذکر کی شیرینی کا، یعنی اڑتے ہوئے لمحات ٹھہر جاتے ہیں، اور تیرا دریائے کرم اب بھی رواں ہے کہ جو تھا، کتنے دریا ہیں جو چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ اور اسی دریائے کرم کی شان اقدس میں ایک عاجزانہ التماس اور عاجزانہ گزارش کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں ملک اکمل بینس صاحب کا اور خاص طور پر اسد ممتاز کا، یہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں، ان کے والد بھی ماشاءاللہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، ساری زندگی ان کی صحافت میں گزری، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔ اور یہاں بہت زیادہ مخدوم صاحبان بیٹھے ہیں گیلانی خاندان کے، میں ان سب کا سامنے میرے تشریف فرما ہے، سب کا شکر گزار ہوں۔ اور میں دعا کے لیے سید ابو الحسن سائیں سے گزارش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیل احوال والآفات وتقضینا بہا جمیل حاجات وتطہرنا بہا من جمیع سیئات وترفعنا بہا عندک اعلی درجات وتبلغنا باقصی غایات من جمیع خیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا دافع البلیات یا حل المشکلات اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ امداد کن از بند و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ۔ بے کساراں کستوئی یا شاہ جیلاں المدد، و بساراں بستوئی یا غوث الاعظم کن مدد۔ مشکلات بے عدد دارئی ماں شہند اللہ جو غوث الاعظم پہ ماں ماہما محتاج تو حاجت روا المدد جو غوث الاعظم پہ ماں۔ گنج بخش غوث اعظم فیض عالم ابو الحسن جمال الدین پاک شہید مظہر نور خدا نقصارہ پیر کامل آرا رہنما یا حضرت ثانی محی الدین چارہ ماساز کے بیچارائم یا حضرت غوث پاک وقت مدد است شد سینہ زی درد چاک وقت مدد است۔
اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عالم علی کل شیء قدیر ولقد احاط بكل شيء علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابة ان تخذ بنصیحت رب الصراط المستقیم. یا اللہ تعالیٰ غوث پاک دے تمام مریدان دی خیر فرما، خصوصاً محمد حسین آزاد صاحب کو صحت علی لمبی زندگی عطا فرما. انہوں نے آج حضور دی محفل سے جائیے. یا اللہ تعالیٰ انہوں دے گھرانے برکتاں رحمتاں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما. انہوں کو نظر بد تو لوگوں دے شر تو حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما. یا اللہ تعالیٰ انجمن اسلامیہ دے صدر تنویر الحسن گیلانی علیل ہیں، سب مل کے دعا کرو. یا اللہ تعالیٰ انہوں کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما تو مکمل صحت کلی عطا فرما. جیویں وہ جلوس دی قیادت ہمیشہ کریں انہوں کو اوت قیادت کرن دی ہمیشہ توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ کل بیماراں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاداں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، قرض داراں دے قرض خلاص فرما، حق داراں کو حق عطا فرما. یا تعالیٰ بے روزگاراں کو رزق حلال عطا فرما، جنہ دے گھر بیٹیاں ہیں انہاں دے اچھے نصیب عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ساڈے پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، مسلمانان عالم وچ اتفاق تے اتحاد فرما. یا تعالیٰ مجاہدین کو ہر محاذ تے فتح و نصرت عطا فرما. یا ہر مسلمان کو نمازی بنا غازی بنا. یا ہر مسلمان کو حج بیت اللہ نصیب فرما. یا ہر مسلمان کو حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی زیارت نصیب فرما. یا ہر مسلمان دا خاتمہ ایمان تے فرما. یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین ہیں سب دے گھراں وچ برکتاں رحمتاں عطا فرما، پوری سوسائٹی دی خیر فرما. انہاں دے جان مال رزق وچ برکتاں عطا فرما. انہاں کو ہر وبا ہر بلا ہر قحط ہر مرض ہر موج تو محفوظ فرما، صحت کاملہ عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ساڈے مسلماناں تے بڑا ظلم تے نہ پیے، پہلے کشمیریاں تے ہن غزہ فلسطین آلیاں تے. یا اللہ تعالیٰ انہیں ظالمہ کو ہدایت عطا فرما، عبرت دی سزا عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ سر مسلمانہ کو اکٹھا تھی کہ جہاد کرن دی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یا اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی اکمل وین صاحب تے اسد ممتاز صاحب ہمیشہ بڑے وڈ چڑھ کے حضور دے میلاد واسطے حصہ گندن. یا اللہ تعالیٰ انہاں کو مزید ترقیاں تے کامیابیاں عطا فرما تے انہاں کو ہر محاذ تے ہمیشہ فتح عطا فرما. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر.